اس تمدنی ارتقاء نے ہمارے لیے راستہ اور کھول دیا ہے، اور وہ راستہ ہے جو ہمارے سیاستدان بھونڈے طریقے سے جس کی ٹرائی مارتے رہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کس طریقے سے؟ بھونڈے طریقے سے۔ لانگ مارچ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، یہ سارے بھونڈے طریقے ہیں، اور وہ اس کو اس لیے افورڈ کر لیتے ہیں، یہ اس راستے پہ چل کے بھی بچ جاتے ہیں کہ وہ انقلابی نہیں ہیں، ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ قدم اٹھا لے نا، یا تو تخت ملے گا یا تختہ ہوگا۔ جو جینین انقلابی ہوگا وہ جب قدم اٹھا لے گا، نہ اسے ریلیکس کیا جائے گا، نہ اسے سپیئر چھوڑا جائے گا، نہ اس کے لیے آئندہ زندگی کا کوئی موقع باقی بچے گا۔ اب قدم اٹھانے کے بعد یا تخت ہے یا تختہ ہے۔ تو یہ بھونڈے طریقے سے وہ قدم اٹھانے کو افورڈ کر سکتے ہیں، پیور ریولوشنری وہ قدم اس طرح بھونڈے طریقے سے اٹھانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کی چل جاتی ہے کیونکہ بہرحال چاچے مامے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر ہی لیتے ہیں۔ اس کا اصل طریقہ کیا ہے؟ لانگ مارچ۔ پہلے اس بات کو سمجھیں، اصل جو جینین تحریک ہوتی ہے اس میں لانگ مارچ ہوتا کیا ہے؟ جب آپ نے ریاست کو اتنا تھکا چکے ہوں آپ کہ اسے گویا آپ نے پیرالائز کر دیا ہو، وہ آپ کے خلاف کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، لانگ مارچ کے ذریعے سے آپ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھا ہم نے ریاست فتح کر لیا، ریاست کے ادارے اب ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، ریاست میں اتنی بھی جان ہو تو آپ کو لانگ مارچ نہیں کرنے دیتی۔ یہ بنیادی فرق سمجھیں کہ یہ جو عوامی تحریک ہوتی ہے اس کی جو سٹرینتھ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا پھیلاؤ، سٹریچ ہونا۔ ریاست کے پاس وسائل بہت ہیں لیکن اس کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ افرادی قوت اس کے پاس تھوڑی ہوتی ہے۔ جو بھی اس کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہینڈز ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ایک ایک گاؤں میں پہنچ سکیں۔ جب آپ کسی شہر کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کا کام آسان کر دیتے ہیں۔ شہر کا دفاع کرنا ان کے لیے، وہ تو ٹرینڈ اس کے لیے ہوئے ہیں، وہ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ وہاں آپ کو کٹی پڑنی ہوتی ہے۔ انگریز کے دور سے لے کر آج تک پنجاب پولیس سے کوئی مظاہرہ کرنے والا جیت نہیں سکا ہے، کٹ کھائیے۔ ٹھیک ہے وہ بھی بیچارے کٹے گئے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ مظاہرے والے 4 دن 7 دن 8 دن اس سے زیادہ ٹھہر نہیں سکے پنجاب پولیس کے آگے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ گیدڑ خود شہر کو آ جاتے ہیں، تو شہر کو آتا ہے تو مارا جاتے ہیں۔ 77 کی تحریک کو ذہن میں رکھیں، وہ تھی جینین تحریک۔ آپ ذرا اگر اس چیز کو سمجھنا چاہیں نا یہ جینین تحریک ہوتی کیا ہے تو گاندھی کو پڑھیں، خان عبد الغفار خان کو پڑھیں، کیونکہ انہوں نے اس دور میں اس طرح کی تحریکیں چلائی ہیں۔ یار وہ گاندھی بڑی بلا تھی، وہ انگریز کے خلاف ٹکر لیے اور اس قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لیے۔ اس کو سمجھیں، اس اسٹریٹجی کو سمجھیں۔ وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسا مطلب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی کپڑا پہنیں گے، ہم کھدڑ پہنیں گے۔ اور اس کا مطلب کیا تھا؟ ہندوستان میں سارا جو امپورٹڈ کپڑا آتا تھا وہ کہاں سے آتا تھا؟ مانچسٹر سے آتا تھا نا۔ اس کا مطلب وہ ملیں ساری بند ہو جائیں گی۔ جس طوطے میں جان ہے اس طوطے کا رزق بند۔ اچھا یہی نہیں کیا، اس نے ایک اور بات بھی کی۔ اچھا مجھے کوئی کیوں روکے گا کہ میں کون سا کپڑا پہنوں؟ میرا حق ہے، میں کھدڑ پہنوں، میں ٹاٹ پہنوں یا میں امپورٹڈ کپڑا پہنوں۔ تو میں نہیں امپورٹڈ پہنتا، میں آج سے کھدڑ کا کپڑا پہنوں گا۔ اگلی بات کیا کی؟ اس نے کہا پرماتما کا سمندر ہے جس میں پرماتما نے نمک بنایا ہے، ہم ایک تحریک شروع کرتے ہیں کہ ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا نمک سکھا کے اپنے گھروں کو لے کے آئیں گے، وہ استعمال کریں گے۔ اس کا مطلب ٹیکسیشن کی ساری پالیسی اڑا کے رکھ دی اس نے۔ یہ کام پہلے اسٹیٹ کر رہی تھی نا، لیکن یہ جرم کون سا ہے؟ مطلب آپ اسے عدالت میں لے کے جائیں گے تو یہ کوئی قانونی جرم ہے؟ نہیں ہے۔ تو آپ نے پکڑ بھی لیا اس کو پیٹ سے، مضبوط پکڑ، پھڑک بھی نہیں سکتا، چیخ بھی رہا ہے اور کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ سکھوں نے ایک تحریک چلائی تھی انگریزوں کے دور میں۔ ہوا یہ تھا کہ سکھوں کے جو گردوارے تھے
وہ ہندوؤں کا جو ایک بورڈ تھا اس کے حوالے کر دیا, جیسے ہمارا اوقاف کا ہے نا, اس طرح ہندوؤں کے بورڈ کے حوالے. سکھوں نے کہا یار گردوارے ہمارے تم نے یہ حوالے کر دیے ہیں ہندوؤں کے, انگریزوں ظاہر ہے وہ جو صاحب لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں اس طرح بات مانتے ہیں. اس پہ سکھوں نے ایک تحریک چلائی تھی, اور وہ بھی انہوں نے بھی یہ, بلکہ انہوں نے تو واقعی ہاتھ یہاں پہ باندھ رکھے ہوتے تھے, سروں پہ لاٹھیاں برستی تھی, سکھ گرتا تھا, لیکن یہ کہ جوابی طور پہ کچھ نہیں کرتا تھا, تو انگریز کو ماننی پڑی ان کی بات. یہ جو تحریک ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ پہلے اٹھائی جاتی ہے, اس میں سالوں لگتے ہیں. ظاہر ہے یہ تحریک جب تک عوام آپ کے ساتھ جڑ نہ گئی ہو, وہ سائلنٹ میجارٹی آپ کی ہم نوا نہ بن گئی ہو, آپ یہ تحریک نہیں اٹھا سکتے. وہ جوڑنے کے لیے آپ یہ والے لیکچر سے تو کام نہیں چلتا, وہ تو پھر وہ نعرے ہیں, باتیں ہیں, ان کے مطلب ان کی جو کام کی چیزیں ہیں, پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, اس میں آپ کو جانا پڑے گا, وہ انہیں سمجھانی پڑیں گی. انہیں لگے یہ ہمارے ہمدرد ہیں, یہ ہمارے بے خواہ ہیں, یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں, یہ کنیکشن اگر قائم ہوگا تو آپ وہ والی تحریک شروع کر سکتے ہیں. جب یہ کنیکشن بن جاتا ہے, آپ جو بھی طریقے سلیقے سے گورنمنٹ کو تھکانا شروع کرتے ہیں. ایک تحریک چلی تھی, آج کل وہ نام میں نے سنا ان دنوں, اس ہفتے میں, جیل بھرو تحریک. جیل بھرو تحریک چلائی تھی نظام مصطفیٰ والوں نے. ہمارے گاؤں سے بھی لوگوں نے گرفتاریاں دی تھی, کوئی گاؤں نہیں تھا جس سے لوگ گرفتاریاں نہ دیتے ہوں. یہ اصل میں حکومت کو شل کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے پاس جیلوں میں ایک خاص تعداد ہوتی ہے جو وہ رکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ تو نہیں رکھ سکتے. اتنے لوگ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں کہ جیلیں بھر جاتی ہیں, لوگ ابھی اور بھی ہیں, تو اب کیا کرے گی گورنمنٹ؟ یہ مختلف حربے ہوتے ہیں, مختلف طریقے. اچھا یہ جو ہڑتال کا تصور ہے, اب یہ بدماشی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے ہڑتال میں کہ بھائی ہڑتال کی کال دی ہے, جو دکان کھولے گا اس کی دکان کو آگ لگا دو, ہڑتال کی کال دی ہے, جو بس لے کے نکلے گا اس کی بس کو جلا دو. اس سے پبلک آپ کی ہمنوا ہوگی یا مخالف ہوگی؟ اصل میں کیا شے ہے؟ اصل شے یہ ہے کہ آپ کا عوام کے ساتھ یہ تعلق ہو کہ آپ اگر ہڑتال کی کال دیں تو کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے اپنی گاڑی لے کے سڑک پہ نہ آئے, کوئی دکان کھلی نہ ملے. یہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. اس سے وہ تاثر جاتا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. حکومت جواز کھو چکی ہے, نظام جواز کھو چکا ہے, لوگ تو ان کے ساتھ ہیں, ان کی بات پر اس طرح لبیک کہتے ہیں. یہاں تک کہ جب آپ یہ سمجھیں نبض دیکھ کے کہ بھائی اب حکومت بالکل سرنڈر کے قریب پہنچ چکی ہے, اب آپ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں کہ گویا آپ اس کے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے.